یہ جو ریلیشن شپ پہ سیریز ہے یہ منتھلی سیشنز ہوتے ہیں اور منتھ میں ہم ایک دفعہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بتائیں کہ ریلیشن شپس میں کیا کیا کمیاں ہیں، کہاں پہ ہماری غلطی ہے، کہاں پہ نیکسٹ فردر کی غلطی ہے، اور ہم کس طرح سے اس رشتے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ الٹیمیٹ جا کے جو بھی انسان آئے گا وہ چاہے جتنا مرضی آپ کا سگا ہو، لیکن الٹیمیٹ جا کے وہ انسان اپنا ہی فائدہ دیکھے گا، وہ اپنا مفاد دیکھے گا، وہ اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اور الٹیمیٹ جا کے آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں نکلتا ان چیزوں کا. میری ویڈیو ایک ہے نارسسسٹ ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہیں. اب اس ویڈیو کے نیچے نا آپ کمنٹ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کسی بھی انسان کی اوتھینٹیکیشن دیکھنی ہے کہ وہ کتنا انسان سچا ہے یا کتنا انسان جھوٹا ہے تو آپ اس کی کمنٹ دیکھیں. کچھ لوگوں نے اپنے کمنٹ آف کیے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے کمنٹ میں جو ہوتی ہے نا وہ گالیاں انہیں نکالی جا رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے کمنٹ میں کوئی بات بتائی ہوتی ہے. تو آپ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھا کرے اس کے کمنٹ سیکشن چیک کیا کرے کہ آیا اس کو کمنٹ آ رہی ہو، اس کمنٹ میں وہ کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو میری ایک ویڈیو آئی کہ نارسسسٹ ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہیں. اس کے نیچے ٹنز آف خواتین نے جو تھا وہ لکھا ہوا ہے کہ میرا شوہر نارسسسٹ ہے، میرا شوہر نارسسسٹ ہے، اور تقریباً خواتین کے ہی ہیں، اور ہسبینڈ مائی ہسبینڈ کی ہی جو ہے نا وہ باتیں کی جاتی ہے. لیکن اب کہنے کی بات یہ نہیں ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعے میں وہ انسان اتنا برا ہے، وہ انسان اتنا ظالم ہے، وہ انسان اتنا خوفناک ہے کہ آپ اس کے بارے میں جا کے سوشل میڈیا پہ آپ اس انسان کے جس انسان کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں، جس انسان کے ساتھ آپ کھا رہی ہیں، جس انسان کے ساتھ آپ اٹھ رہی ہیں اس کی برائی جا کے کر رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے، لوگ چیزوں کو مکس اپ کر لیتے ہیں، لوگ چیزوں کو کہ اپنی طرف سے ٹوسٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں نارسسسٹ جو ہوتا ہے، نارسسسٹ انسان دیکھیں کوئی بھی انسان اچھا برا نہیں ہوتا، اس کو وقت حالات نارسسسٹ بناتے ہیں. اور یہ چیز بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے، بچپن میں دیا گیا بہت زیادہ پیار یا بہت زیادہ تنقید، ٹھیک ہے نا. والدین کی طرف سے نخرے اٹھانا یا والدین کی طرف سے ڈیلی چھترول ہونا، یہ نارسسسٹ انسان کو بناتے ہیں. اور نارسسسٹ انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کنٹرول کرنا چاہے گا، وہ چاہے گا فیصلہ اس کی مرضی سے ہو. وہ اگر آپ کے ساتھ جائے گا اپنی مرضی سے آرڈر کرے گا، وہ ڈشز کہے گا یار یہ میری مرضی کی پکاؤ، یہ کپڑے میری مرضی کے پہنو، وہ ہر چیز میں اپنی ہی مارے گا. آپ کو وہ کبھی بھی آپ کی کوئی بات سنے گا ہی نہیں. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ ہر جگہ پہ اسی کو کیا جائے، اور جو بھی وہ کرے اس پہ اس کی تعریف کی جائے، اس پہ اس کو جو ہے نا خوشی ملے، اس پہ اس کو سکون ملتا ہے جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے. اس کے اندر گرینڈیوسٹی، انٹائٹلمنٹ، اور آپ یہ سمجھے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ دیکھیں نارسسسٹ لوگوں میں نا ہمدردی نہیں ہوتی. یہ ایسی مخلوق ہے کہ ان میں ہمدردی نہیں پائی جاتی. یہ آپ کو کھینچ لیتے ہیں، یہ آپ کو چوس لیتے ہیں. آپ ان کے لیے کچھ بھی کرتے رہیں تو آپ جتنا مرضی ان لوگوں کے لیے کر لیں، یہ لوگ یہی کہیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. یا ان کا دوسرا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ تم نے جو کیا وہ اپنی مرضی سے کیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں. یا کہیں گے جو کیا تم نے اپنا فرض نبھا کے کیا، اس میں تم نے میرے سر پہ احسان نہیں کیا. ہر ماں کرتی ہے، ہر بیوی کرتی ہے، ہر شوہر کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے. اس میں تم نے جو ہے وہ میرے لیے کیا اسپیشل کر دیا. حالانکہ آپ نے جتنی قربانی، جتنا کچھ سیکریفائس آپ نے ان کے لیے کیا ہوتا ہے تو ان کے نزدیک یہ چیز جو ہوتا ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور نارسسزم کی بھی سٹیجز ہوتی ہے. بگنر، ٹھیک ہے نا، بگنر، چھپا ہوا، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریم، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر بھی دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ کی کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح کے سیشن میں آپ جو ہے وہ لے تو سکتے ہیں، لیکن 1 to 1 جب تک آپ کی کہانی پوری سنی نہیں نہ جائے گی تو میں مشورہ نہیں دے سکوں گا، ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں سر ہاں مجھے مشورہ دے، تو میں کمنٹ میں میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا بھلا کروں، ٹھیک ہے نا. بھلا میں آپ کا کیسے کر سکتا ہوں، میں کمنٹ میں جواب دے دیتا ہوں.
میں بھلا کیسا کر سکتا ہوں اس طرح کے منتھلی سیشن رکھ کے, ٹھیک ہے نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک میں آپ کی کہانی نہیں سنوں گا مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا شوہر, پہلی چیز تو وہ نارسسسٹ ہے بھی کہ نہیں, دوسری چیز اگر وہ نارسسسٹ ہے تو اس کا کون سا لیول ہے, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں ہاتھ کی ہاتھ کی 5 انگلیاں نا, اگر ایک انگلی زخمی ہو گئی ہے تو ہم اس کو توڑ نہیں دیتے. 80% یہ جتنے بھی پاکستان انڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں نا, جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ریلیشن شپ والے, ٹھیک ہے نا, اور کونسلر ہو گئے, سائیکالوجسٹ ہو گئے, جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا نا رشتوں کو, اتنا میں کہتا ہوں کسی نے نہیں پہنچایا. ایک انسان اپنے حالات و واقعات سے تنگ آ کے ان کے پاس جاتا ہے کہ میری مدد کریں گے رشتہ جوڑنے میں, وہ اپنا فارمولہ لگا کے اپنے پیسے ہیٹنے کے چکروں میں یقین مانیں وہ آپ کے رشتے کو ختم کرا دیتے. اور دیکھیں آپ ایک میاں, ایک بیوی اور ایک اللہ, ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے انٹل اور انلیس بہت زیادہ مشکل نہ ہو. اور اس میں بھی آپ نے پہلے یہ چیز اندازہ لگانا ہے, میں اپنی بات بھی کہتا ہوں, میری بات پہ بھی آپ پورا عمل نہ کریں, آپ پہلے دیکھیں, آپ پہلے سمجھیں, آپ پہلے سوچیں کہ کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں, جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ کے رشتے کو جوڑ رہی ہے کہ توڑ رہی ہے. وہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں, جو میں مشورے آپ کو دے رہا ہوں, کیا وہ آپ کے پاس آپ کو آپ کے رشتے کی بہتری کے لیے, کیونکہ ہر کہانی الگ ہے, ہر سوال الگ ہے. دیکھیں نا سائیکالوجی سے مراد یہی ہے کہ اگلا بندہ دوسرے بندے کی طرح نہیں ہوگا, ہمیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے الگ اسٹریٹجی یوز کرنی پڑے گی, ہمیں اسے ڈیل کرنے کے لیے الگ میتھڈ یوز کرنا پڑے گا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیز چلتی ہے گولی والا سسٹم, ڈسپلن کھائی درد صحیح درد. اب دیکھیں فار ایگزامپل اگر کوئی پرسن میرے پاس آتا ہے 27 سال 28 سال 30 سال 20 سال 10 سال کا گند لے کر آتا ہے, منفیت لے کر آتا ہے, برے رویے لے کر آتا ہے, گھٹیا سوچ لے کر آتا ہے, منفی سوچ لے کر آتا ہے, برے برتاؤ لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, محرومی لے کر آتا ہے, پریشانی لے کر آتا ہے, میں اس کو آدھے گھنٹے میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. اور یہ وہ سوچ ہے پاکستانیوں کی, یار ہم جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. اور بھائی آپ نے ایک چیز کو 30 سال لگا کے 20 سال لگا کے 15 سال لگا کے خراب کیا ہے, اب آپ کو اللہ نے اتنی عقل و شعور دیا کہ یار اب یہ غلط ہو گیا, اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, میرا دماغ کا مسئلہ ہے, مجھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور دوائی کھانی چاہیے. دوائی اب میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں تو تھیراپی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. اب پاکستان میں وہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہونے کے بعد ہمیں علاج دیں, میں ان کو علاج دے بھی دوں نا تو اس کا نقصان یہ کہ وہ اس علاج پہ بھی عمل نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں تیرے کو وڈا سی لب لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے ڈاکٹر کی ماننی نہیں تو اس ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں سیریز آف سیشن چلتے ہیں, 1 سے 6 تک میرے پاس سیشنز ہوتے ہیں کہ 1 سے 6 تک میں کہتا ہوں یار بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, یا کبھی کبھار 8 سیشن تک چلے جاتے ہیں. لیکن اس کی کوسٹ, اس کو لے کے چلنا, کوسٹ تو بہت دور کی بات ہے. میرے پاس ایسے کلائنٹ موجود ہیں جن کی فیسیں آپ بھی سمجھے لاکھ 1.5 لاکھ روپے آ کے پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ خود نہیں آ رہے, لیکن وہ میرے بتائے گئے مشورے پہ عمل نہیں کر رہے, وہ میری دی کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کر رہے, تو نہ ان کے رشتے ٹھیک ہونے ہیں اور نہ ان کے جو ہے نا وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں نا سب کچھ بھلا کے ایک نیو سٹارٹ کرنی چاہیے. اب معاف کر دینا نا ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے, ایک بہت بڑا رویہ ہوتا ہے زندگی میں, جو کہ اکثر لوگوں میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ریلیشن شپ ہے تو یقین مانے 3 سے 4 سیشن میں عوام کو یہ منانے میں رکھ دو کہ یار وہ تیلے غلط ہے, وہ پھر کوئی لاجک ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ پھر کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے. ابھی جب کوشچن آنسرز ہوں گے نا اس میں دیکھنا آپ کو میں بتاؤں گا, آپ اپنی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں گے. لاسٹ ٹائم جو لاسٹ منتھ ہمارا جو سیشن ہوا تھا اس میں جسٹیفیکیشن سٹارٹ ہو گئی تھی, وہاں بولنا نہیں سر ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. دیکھیں جس نے رہنا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہر حال میں رہے گا,
اسے کہتے ہیں نبھا کرنا. جب آپ اگلے بندے کو فار ایگزامپل ایک شخص نے 4 سال کوشش کرتا رہا, اس کو نہیں مل رہا پیار, تو اب وہ خاموش ہو جائے گا, وہ کام سارے کرے گا لیکن خاموشی سے پھر وہ اپنی زندگی پہ فوکس کرے گا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں کو چینج نہیں کر سکتے, جو کہ آپ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے, میں خود کسی کو چینج نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ میرے پاس خود آ کے خود کو چینج نہ کرنا چاہے. تو آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں, آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے آپ لوگوں نے یہ سیشن اٹینڈ کیا. ورنہ آج تو فرسٹ ڈے ہے, آج تو پارٹیاں چل رہی ہیں, آج تو ہر جگہ دعوتیں چل رہی ہیں. آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو نیا رخ دینا چاہتے ہیں, اس وجہ سے آج آپ اس سیشن میں آئے ہیں. دیکھیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھنا شروع کی. میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیونکہ میرے کلائنٹس ہیں تھرو آؤٹ, کہ مردوں کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے کلائنٹس پہ ریسرچ کی, ٹھیک ہے نا, ایک میں نے بایو ڈاٹا نکالا, تو مجھے اس چیز کا پتہ چلا. یہ پریکٹیکل نالج دے رہا ہوں, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, آپ کا دل کرتا ہے مانے, نہیں دل کرتا نہ مانے. ٹھیک ہے, آپ کو کتاب اٹھا کے کل کو میرے پاس لے آئے, کیونکہ یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ یوٹیوب پہ جائے گا, وہاں پہ کمنٹ وغیرہ آ جاتے ہیں کہ سر یہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں پہلے بتا رہا ہوں, یہ میرا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کا دل کرے میری بات مانے, نہیں دل کرے کسی اور کے پاس چلے جائے. ٹھیک ہے نا, آپ کا دل ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ مردوں کو نا صرف 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہے. پہلی چیز, ان کو بھوک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی چیز کھانے کی بھوک. اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے روٹی کی, ٹھیک ہے نا, اگر اس کو کھانے کی بھوک لگی ہوئی ہے تو یقین مانے آپ کٹرینا ہے یا کام والی ہیں, اگر آپ اس کو کھانا نہیں دے رہی اس کی پسند کا یا اس کے ٹائم کا یا اس کو گرما گرم, تو آپ اس کو اچھی نہیں لگ سکتی. اگر آپ اس کو رائٹ ٹائم پہ اس کو کھانا دیں, ٹھیک ہے نا, اور بڑا اچھے طریقے سے دیں, ٹھیک ہے, جو اس کی پسند ہے, جو اس کا حساب کتاب ہے, ٹھیک ہے, جس ٹائم پہ وہ کھاتا ہے, وہ دودھ پیتا ہے, اسے چائے رس پسند ہے, واٹ ایور, اس کے کھانے کا خیال رکھے, وہ آپ کا ہو جائے گا. دوسری بھوک ہوتی ہے سیکس کی. مردوں کو سیکس پسند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج کل مجھے رپورٹ یہ ملی ہے کہ سر مجھے اکثر خواتین نے جو کونسلنگ میں آتی وہ کہتی سر کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہم دونوں میں بہن بھائی والا رشتہ ہے. تو دیکھیں, اگر یہ بھوک ہے, اگر آپ سے پوری نہیں ہو رہی تو کسی اور سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک کہاوت ہے کہ if you don't listen to your wife then someone else. اگر تم اپنی بیگم کے بارے میں نہیں سنو گے, نہیں سوچو گے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف مردوں پہ, ٹھیک ہے نا, کہ اگر آپ کا شوہر ہے اور وہ آپ کے ساتھ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے تو وہ فزیکلی طور پہ ایکٹیو ہے لیکن کسی اور کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یا تو آپ اس کی مرضی سے نہیں کر رہی یا اس کے طریقے سے نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, یا اس کی خواہش کے مطابق نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز جو مرد چاہتا ہے وہ چاہتا ہے رسپیکٹ. وہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر آئے تو اس کی بیگم اسے ویلکم کرے, اس کی بیگم اس کے لیے استقبال کرے کہ میرا جانو آ گیا, میرا شونا آ گیا, میرا عزیز آ گیا, مجھ سے مطلب کہ تم سے زیادہ پیارا تو کوئی ہے ہی نہیں. اپنے گھر والوں کو, اپنے مطلب کہ مائکے میں ہر جگہ پہ اس کا اچھا تعارف کرائے, اس کی رسپیکٹ کرے. مردوں کو یہ 3 چیز کی بھوک ہوتی ہے. اگر آپ کسی مرد کو یہ 3 چیزیں دے دیں تو یقین مانے مرد ہلے گا نہیں. سیم اس طرح خواتین چاہتی ہیں کہ ان کو کوئی سنے. خواتین ایک جذباتی مخلوق ہے, یہ صرف اپنا سنانا چاہتی ہے. اسی لیے میں مردوں کو کہتا ہوں کہ آپ سنا کریں, ٹھیک ہے نا. اور خواتین, اب مرد جو ہے نا, مرد سنتا نہیں, ٹھیک ہے, وہ سنتا نہیں تو کلیش اس طرح سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کا جیسے گھر آئے اس کا وارم ویلکم کرے, اس کو کھانا کھلائے, اس کی ضرورت پوری کرے, اور پھر آپ دونوں مل کے میوچولی ڈیسائیڈ کریں کہ 1 گھنٹہ تو نے میری بات سننی ہے.
اب مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیگمات کو ٹائم دے، کیونکہ عورت اپنے سارے کے سارے دن کی جو ہے نا وہ گفتگو اپنے شوہر کو سنانا چاہتی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ بھی یہ ہوا، تیری ماں نے یہ کہا، تیرے بھائی نے یہ کہا، میری بہن نے یہ کہا، اس کی بہن نے یہ کہا۔ تو اگر آپ بانڈ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے نا اس کا بہترین طریقہ کار یہ نکالا ہے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ایکٹیویٹیز بنائیں، کٹھے واک کر لیں، کٹھے سوئمنگ کر لیں، کٹھے سائیکلنگ کر لیں، کسی ایکٹیویٹی میں خود کو جوڑیں، کٹھے جم چلے جائیں، کٹھے آئس کریم کھا لیں، کٹھے موویز دیکھ لیں۔ اور ایک سیپریٹ ٹائم ہونا چاہیے میاں کا بیوی کا، بیوی کا اور میاں کا سیپریٹ ٹائم ہونا چاہیے، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر رشتے بچانے ہیں تو پہل آپ کو ہی کرنی پڑے گی، آپ کو ہی بتانا پڑے گا، آپ کو ہی سمجھانا پڑے گا، آپ کو ہی نبھانا پڑے گا۔ یہ ایسا رشتہ نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہیں کہ جی آپ کو رشتہ ہم ہو سکتا ہے، تو رشتہ بچانے کے لیے ایفرٹ آپ کو ہی لگانی پڑ رہی ہے، اور اس کے لیے نا آپ کو معاف کرنا پڑنا ہے۔ پہلے تو جو کچھ ہو گیا، اب ہوتا در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں نا ماضی کے اتنے برے حالات و واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ماضی کے نا ہمارے دل میں بہت زیادہ غلط واقعات ہوتے ہیں جو کہ جینون بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں۔ یقین مانے خواتین اس قدر کی مجھے گفتگو بتاتی ہے کہ میرے اپنے آنسو نکل آتے ہیں۔ بہت دفعہ سیشنز میں خود رویا ہوں کہ یار تیرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے اور تو پھر بھی نبھا رہی ہے۔ اللہ نے دیکھ تجھے کتنا صبر دیا اور استقامت دی ہوئی ہے، اور صرف وہ ایک چیز سے رہ رہی ہے کہ سر وہ میرے نا بچوں کا باپ ہے۔ ایک خاتون نے کہا سر مجھے لگتا ہے یہ بیمار ہے، بیمار لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ نبھانا ہے نا آپ نے گھر بچانا ہے، تو جس نے نبھانا ہوتا ہے، جس نے گھر بچانا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ہی بات بہت ہے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا یا رسول اللہ میں اپنی بیگم کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کرو، ایک دن جاؤ گھر جا کے اپنی بیگم کا ایک خوبی میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ شخص جاتا ہے، سوچتا ہے اور واپس آتا کہتا ہے یا رسول اللہ میں جو ہوں نا میں اپنی بیگم کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو وجہ پوچھی کہ جی کیوں؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ جیسی بھی ہے کردار کی اچھی ہے، مجھے باتیں بھی سناتی ہے، مجھے ذلیل بھی کرتی ہے، میرے ساتھ بہت برا کرتی ہے، لیکن وہ کردار کی بڑی اچھی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا اس کو کہ کبھی اس نے کسی دوسرے مرد سے بات کی ہو، میری اجازت کے بغیر باہر گئی ہو۔ دیکھیں چھوڑنا یا رہنا یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان آپ کو یہ فیصلہ نہیں کروا سکتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو چھوڑنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں رشتے بچاؤں۔ اگر کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ہوتا ہے میں توڑوا دیتا ہوں رشتہ، میں پہلے کہہ دیتا ہوں نہیں ہو سکتی تمہاری، کیونکہ وہ لیول آف ڈس رسپیکٹ، وہ جو انسان ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے وہ باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، لڑکی کی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اگر لڑکی ہے تو وہ فرمائشیں کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں پیار سے پہلے نا میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ، پیار سے پہلے عزت آتی ہے، اور عزت دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا میں تیرے بغیر نہیں رہوں گا، وہ کہتی میں تیرے بغیر نہیں رہوں گی۔ تو یقین مانے میں اپنی زندگی کی بات کروں تو مجھے اپنی زندگی میں اتنے دھوکے، اتنے غداریاں، اتنی بے وفائیاں ملی ہیں، لیکن میں نے نا سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اب یہ معاف کر دینا میں نے سیکھا اشفاق احمد سے۔ اشفاق احمد نے یہ اپنی ایک ان کی تائی تھی نورا تائی، ہی انہوں نے اس سے سیکھا۔ تو ایک واقعہ اسی طرح کر کے نا اشفاق احمد کہیں پہ جا رہے تھے تو ان کی نا گاڑی پیچھے کسی بچے نے ٹھوک دی۔ اب وہ جو ساتھ جو بندہ تھا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ ہٹا کٹا تھا، وہ اترا
اس نے جی اس بچے کو یوں گردن سے پکڑا، کہا تجھے چھوڑوں گا نہیں، گاڑی کا نہیں، گاڑی تو نے پکڑ کے پیچھے سے مار دی، اس کا نقصان وقت۔ اب وہ بچہ تھا، وہ کہتا تھا مجھے جانے دو، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو، اللہ کا واسطہ ہے۔ اشفاق احمد صاحب اترے ہیں، اترتے ساتھ انہوں نے اپنے اس کو پیچھے کیا، جو گاڑی چلا رہا تھا انسان، اس کو پیچھے کیا، اسے کہا بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اب وہ شخص کو لگ رہا تھا کہ بابا جی مجھ سے ناراض ہیں، تو واپس آئے تو گاڑی میں بیٹھے تو کہا آپ نے مجھے بدلہ کیوں نہیں لینے دیا؟ تو وہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ بچہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو اشفاق احمد نے کہا کہ کل کو اگر اللہ نے تمہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی یہ آپ کیا ساری زندگی اتنے پازیٹیو رہے ہیں؟ تو اشفاق احمد کہتا ہے نہیں، میں نے یہ اپنی ایک نورا تائی سے سیکھا۔ اب گاؤں میں نا ان کی مطلب کہ ایک خاتون تھی، ان کا مشہور تھا نام نورا تائی، تو وہ سٹے وغیرہ کا کام کیا کرتی تھی، وہ جو چنے پھلیاں والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کا کام کرتی تھی۔ تو اس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی جاتا نا اس کے پاس تو انہوں نے مکئی کے تھوڑے دانے دے دیتی تھی۔ تو اشفاق احمد صاحب نئے انہوں نے 12 جماعتیں سائنس کے ساتھ کر کے، وہ 12 پاس کر کے FSC کر کے وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں۔ گاؤں میں ایک لڑکا انہیں چیلنج کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو اگر نورا تائی سے اگر کوئی منفی بات نکلوا پائے نا تو یقین مان میں تجھے مطلب کہ مان جوں گا۔ تو اشفاق احمد نئے جوانی کا جوش ہوتا ہے، 12 کلاسیں پڑھی ہوتی ہے، 18-19 سال ان کی، میں کہتے ہیں ہم جاتے ہیں ابھی دیکھ کیا کرتا ہوا ہے۔ نورا تائی کے پاس پہنچتے ہیں تو نورا تائی کہتی ہے کیا بدماشوں حملہ کرنے آئے ہو تائی کے پاس؟ وہ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں نہیں نورا تائی، یہ اشفاق احمد ہے اور اس نے 12 جماعتیں سائنس کے ساتھ پڑھی ہے، تجھ سے کوئی سوال پوچھے گا تو اس کے سوال کے جواب دے۔ اب وہ نورا تائی کہتی ہے کہ میں ان پڑھ، میں تجھے کیا جواب دوں گی، لیکن بہرحال کوشش کروں گی، تو پوچھ لے مجھ سے، تو مجھ سے پوچھ لے، میں کوشش کرتی ہوں کہ تیرے سوالوں کے جواب دے دوں۔ اب نورا تائی سامنے، اشفاق احمد ادھر، تو اشفاق احمد نے ایک سوال پوچھا کہ تمہارا شیطان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ شیطان کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نورا تائی کیونکہ ان کی پروگرامنگ پازیٹیو تھی تو انہیں بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ جواب سننے والا ہے۔ نورا تائی کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ شیطان اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ شیطان مستقل مزاج ہے، ایک کام اس نے پکڑا ہے وہی کام کر رہا ہے۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہیں نا تو آپ شیطان سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نا دیکھیں، ہم لوگوں کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے نا تو ہم لوگ اگلے انسان کے ساتھ برا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ اگلا انسان ہے کون۔ میں کہتا ہوں کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا جواب دے گا۔ اللہ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کتنا مخلص ہے، کوئی کسی کے ساتھ کتنا احترام کر رہا ہے، کوئی کسی کی کتنی عزت کر رہا ہے۔ یہ چیز اب اللہ بتائے گا، ہم نہیں بتائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو نہیں مانتے، نہ ہی ہم اللہ کی مانتے ہیں۔ اگر ہم لوگ طاقتور ہیں، اگر ہم لوگ پاورفل ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہی، نعوذ باللہ، ہم سے بہترین ہم سے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دنیا کے بڑے بڑے حکمران اٹھا کے دیکھ لے، جوانی کیسی تھی اور اختتام کیسا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کہنے کی میری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے جڑے رشتے ہیں نا، ہمیں انہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی کبھار اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہہ دینا چاہیے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یا کہہ دینا چاہیے کہ مجھے تم پہ فخر ہے۔ اب کل میں نے کیا کیا،
کل میں نے نا اپنے جتنے بھی میرے فرینڈز اینڈ فیملی کے سرکل کے کچھ بہت قریبی دوست یار ہیں، ٹھیک ہے، میرے دوست یار کم ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے ملنا ہے تو یہ سمجھے وہ انسان بڑا لکی انسان ہے، کیونکہ میں زیادہ تر لوگوں سے ملتا نہیں۔ تو اب میں نے کیا کیا، میں نے کل سب کو لکھا کہ مجھے تم پہ فخر ہے۔ اب وہ حیران ہو گئے، کیونکہ ہمیں شروع سے نا تنقید کرنا سکھایا جاتا ہے، بے یقینی سکھائی جاتی ہے، کبھی کسی نے تعریف کی نہیں ہوتی، کبھی کسی نے یقین کیا نہیں ہوتا، ہمارا ذہن یہ چیز پروسیس نہیں کرتا، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یار اس کے پیچھے اس کا کوئی مطلب ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار آپ بالکل مایوسی میں ہوتے ہو، بالکل پریشانی میں ہوتے ہو کہ آپ کو ایک میسیج آ جاتا ہے، ایک ویڈیو آ جاتی ہے، ایک ریل آ جاتی ہے، ایک واٹس ایپ کا سٹیٹس آ جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہو تو آپ کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہم نے خود نے ہی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ہم نے خود ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے خود ہی اپنوں کو موٹیویشن دینی ہے اور ان سے موٹیویشن لینی ہے، لیکن جو چیز آپ چاہتے ہو نا حاصل کرنا، وہ پہلے دینا شروع کر دو۔ اگر آپ وہ چیز نہیں نہ دو گے تو آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں۔ اگر پیار چاہتے ہو تو پیار دو، اگر عزت چاہتے ہو تو عزت دو۔ پہلے اللہ کے اصول میں آپ اللہ کے لیے چیزیں کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو 1000 ٹائم جو ہے نا اس کو ریٹرن کرے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں 3-4 لفظوں سے کیا جائے گا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میرے زمانے میں جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ایک زمانہ تھا کہ میرے استاذہ ہوتے تھے، وہ ان میں یہ عادت تھی، وہ ویسے ہی نا مطلب کہ لکھ دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کرتے جرنل تھے لیکن مجھے لگتا تھا کہ مجھے کیا گیا، تو میں بڑا خوش کہ یار سر نے مجھے یاد رکھا، اور میں ڈی موٹیویٹ تھا، مجھ سے ہو نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھار آپ کے سامنے وہ ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی کبھار میسیج آ جاتا ہے، کبھی کبھار آپ کی زندگی بدلنے میں، ٹھیک ہے نا، کتاب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چیزیں اللہ نے لکھی ہیں اور کچھ آزمائشیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں آزماؤں گا تمہیں اولاد سے، مال و اسباب سے، دولت سے، زمین سے، وہ ساری کی ساری آزمائش ہے، کیونکہ انسان کے سٹینڈرڈ اپنے لیے کچھ ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ